बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त हम अब चारसदा से अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं। असदुल्ला खान साहब जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और चारसदा में जलसा और जिरगा जो है वो हो गया है। सुहेल आफरीदी साहब का बतौर वज़ीर आला KP के ये पहला जिरगा था, पहला जलसा था और अब अगला जिरगा जो है वो खैबर में है और वो बहुत ही बड़ा जिरगा और जलसा होने जा रहा है क्योंकि उनका कबायली इलाकों से ही उनका ताल्लुक है। देखें, वैसे तो मैंने बात करनी थी कि माहौल क्या था, लोग किस तरह से, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब की स्पीच हो गई है तो आगाज़ करेंगे उनकी स्पीच के साथ। आप सुन भी चुके होंगे। उन्होंने देखें एक तो बहुत ख़तरनाक एक बात की है और इससे पहले आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी कि सुहेल आफरीदी साहब की जान को ख़तरा हो सकता है। तो आज सुहेल आफरीदी साहब ने शहजाद अकबर साहब की उस खबर को इंडोर्स किया है और उसकी तस्दीक की है और कहा है कि बिल्कुल, यानी ये तो नहीं कहा कि शहजाद अकबर साहब ने जो खबर दी है वो दुरुस्त है, लेकिन ज़ाहिर है वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जब उन्होंने जलसे में बात कही कि जब मैं चारसदा का मैंने प्लान किया कि मैंने चारसदा आना है और मैंने खैबर जाना है और करक जाना है, तो मुझे कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है, आप मारे जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सख्त स्पीच की। ज़रा उनकी स्पीच के पॉइंट्स के ऊपर ज़रा बात करके फिर माहौल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो आगाज़ किया, उन्होंने जो शेर पढ़ा उसमें कि मैं तुलू हो रहा हूँ तो गरूब हो रहा है, तो इस शेर से उन्होंने जो है वो आगाज़ किया। पश्तो में भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आरिफ अहमद ज़ई की तरफ से जो स्पासनामा पेश किया गया है मैं उसकी तौसीक करता हूँ। फिर उन्होंने आगाज़ ही DGI SPR का नाम लिए बगैर उनको मुखातिब करते हुए या उनका जिक्र करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम इमरान खान साहब ने नामज़द किया तो कहा गया कि मैं कबूल नहीं हूँ और उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या मैं आपको कबूल हूँ। तो लोगों ने कहा जी आप हमें कबूल हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मैटर करता है कि KPK के लोग मुझे कबूल करते हैं या नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा कि KPK के लोगों की आंखों में चमक देखें, ये भी उन्होंने नाम लिए बगैर जो DGI SPR हैं उनको मुखातिब किया कि KPK के लोगों की आंखों में चमक देखें। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और TV चैनल्स पे खबरें चलवा के मुझे दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई और उन्होंने आज एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि पॉलिसी जो है वो इमरान खान की ही चलेगी। और क्योंकि देखिए ये बहुत अहम मामला है, क्योंकि एक ज़िद है इस निज़ाम की कि इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस किया जाए और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर जो है वो काबीना भी अनाउंस नहीं कर रहे। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया, दो टोका कि पॉलिसी इमरान खान की ही चलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान, क्योंकि पॉलिसी इमरान खान की चलेगी, फैसले इमरान खान करेंगे, तो मैंने इमरान खान से मुलाकात के लिए कोशिश की और मैंने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते जो हैं वो अपनाए, लेकिन किसी भी आइनी और कानूनी ऑप्शन पे चलने के बावजूद इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। और उन्होंने कहा क्योंकि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं आवाम में जाऊँगा और अब मैं आपके पास आ गया हूँ। और उन्होंने कहा कि अब इंसाफ सड़कों पर होगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये जुमला खासा अहम है कि अब इंसाफ जो है वो सड़कों पर होगा और अब फैसले जो हैं वो सड़कों पर होंगे। उन्होंने कहा, फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि चारसदा, खैबर और उधर करक जाओगे तो मारे जाओगे, तुम्हारी जान को ख़तरा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जान मेरी कौम की अमानत है, मेरी कुर्सी मेरी कौम की अमानत है, मेरा जीना मरना मेरी कौम के लिए है। और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के वो सिपाही हैं जो तारीख राहों में मारे जाते हैं मगर तमगे किसी और को दे दिए जाते हैं। वो उन्होंने दो टो कहा कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए जिएंगे, इमरान खान के लिए मरेंगे। और लोगों को उन्होंने कहा कि आपने मायूस नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, आपने जज्बों को बरकरार रखना है, आप अपने जज्बात को बरकरार रखें। हम हकीकी आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे, हम जालिमों, जाबरों और फासकों को इंसाफ के कटारे मिलाएंगे। बंद कमरों में फैसले करके हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, जिस वजह से हमारे लोग, हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा जो आज भी पुलिस के हमारे SP और शायद SSP ऑपरेशन है, जो भी एक पुलिस के ऑफिसर और 2 पुलिस एहलकार जो शहीद हुए, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जवान जो शहीद हुए तो उन्होंने कहा कि ये जवान हमारे जो हैं ये उन पॉलिसीज़ की वजह से शहीद हो रहे हैं जिन पॉलिसीज़ पे हमें एतमाद नहीं लिया जाता और बंद कमरों में बैठ के और वो पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करने वालों को बताना चाहता हूँ कि अब आपका कोई भी फ़ैसला जो है वो इस तरह से हम नहीं मानेंगे।
اور انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ کے پی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر کے پی کے لوگوں کو اعتماد ملے, کے پی کے کی پارلیمنٹ کو, کے پی کے کی اسمبلی کو اعتماد ملے, اور کے پی کے کی حکومت کو آپ اعتماد میں لیں. جب تک آپ ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو ہم آپ کے کسی فیصلے کو امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تیاری پکڑو, اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے لیڈر نے کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ, لہٰذا آپ تیاری پکڑیں, اور جب بھی پارٹی کال دے گی تو ہم نکلیں گے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب بھی پارٹی کی طرف سے ہدایت آئے گی تو چٹان کی طرح ہم کھڑے ہوں گے, نکلیں گے اور اپنے قائد کو جیل سے نکالیں گے. اب دیکھیں آتے ہیں ماحول اور صورتحال کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی سکسیسفل یہ پروگرام تھا, بڑے شارٹ ٹائم پہ یہ کیا گیا, اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. لیکن لوگوں کی تعداد سے زیادہ ان کے جذبات میٹر کرتے ہیں. ان کے جذبات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھے, اور میں وہاں پہ اس لیے وہ پوائنٹس لے کے تاکہ وہ تمام چیزوں کی میں آپ کو نشاندہی کر سکوں کہ اس وقت یہاں پہ ماحول کیا ہے. تو دیکھیں لوگوں کے جذبات عروج پہ تھے, اور ایک ہی بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کال دیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کال دیں. اچھا, تو اب کیونکہ اب سہیل آفریدی نے واضح کر دیا ہے کہ کال جو ہے وہ پارٹی نے دینی ہے اور سہیل آفریدی اس کو فالو کریں گے. لیکن کارکنان کا ایک ہی مطالبہ ہے. احمد نیازی نے تقریر کرتے ہوئے بھی کہا, انہوں نے کہا عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ خود کہے گا کہ میری رہائی کے لیے اس تاریخ کو نکلیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کال دینے سے پہلے ہی ہمیں خود یہ کال دینی ہوگی, انف از انف. اور انہوں نے کہا کہ اس نظام کی زبان میں جواب دینا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے علاوہ لوگوں میں چرسدہ میں بھی ہم نے دیکھا لوگوں میں کوئی خوف نہیں ہے, اور لوگوں کو گولی کا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ جو رانا سنولا نے کہا ہے کہ اب اگر یہ نکلیں گے تو 26 نومبر سے زیادہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے, یعنی 26 نومبر سے زیادہ لوگوں کی جان لیں گے. لیکن لوگوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہے, لوگوں کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہیں. اور رانا سنولا یا باقی لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اس سے ان کو نقصان ہوگا. اس سے پہلے بھی آج تک 3 سال میں جو کچھ انہوں نے کیا عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف, ان کو نقصان ہوا ہے. ان کی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوئی. ایک بار پھر یہ جو کے پی کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے ان کو نقصان ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے آج نوٹ بھی کیا ہوگا کیونکہ لائیو چل رہا تھا کہ پشتوں میں بہت زیادہ تقاریر ہوئی ہیں, پشتوں میں بہت زیادہ نعرے لگے ہیں. اور اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ پشتوں میں بات کر کے اور اپنے نوجوانوں کا, اور ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. جہاں جہاں سہیل آفریدی پہنچتے ہیں, چاہے وہ اڈیالہ کے باہر آتے ہیں, جہاں بھی, یا ہم نے اس دن دیکھا جب وہ ان کا الیکشن تھا تو ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, اور یہی ان کو ڈر بھی ہے. اس لیے نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ سہیل آفریدی یوتھ میں اور اسٹوڈنٹس میں بہت پاپولر ہیں, تو جب وہ نکلیں گے تو یوتھ اور نوجوانوں کو بہت زیادہ موبلائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز بہت اہم ہے کہ کے پی کے لوگوں نے بھی, اور جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں, عمران خان کے کارکنان ہیں, انہوں نے سہیل آفریدی سے توقعات بہت زیادہ وابستہ کر لی ہیں. اب سہیل آفریدی ان توقعات پہ پورا اترتے ہیں نہیں اترتے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت وہ کے پی کے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں. ان کی جو ان کے جذبات ہیں اس کے مطابق ان کی گفتگو ہے, ان کا لب و لہجہ ہے, ان کے ایکشنز ہیں. تو یہ بہرحال ابھی یہ آگے آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ وہ 100% ان کے جذبات پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں, ان کے احساسات, ان کے توقعات پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, وہاں جو لوگ ہیں وہ بہرحال ان کے جو اس وقت لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کال دینے والے ہیں اسلام آباد کی طرف, اور لوگوں نے نکلنا ہے. اور اسی طرح سے جو وہاں پہ جتنی بھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو یہ پورا آج جرگہ جو ہوا ہے, اس میں جو 70-80% جو گفتگو ہوئی ہے وہ پشتوں میں ہوئی ہے. صرف جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے پشتوں میں آغاز کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے پشتوں میں آغاز کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اردو میں گفتگو کی. باقی تقریباً تقاریر جو ہیں وہ پشتوں میں تھیں. اور ظاہر ہے جب بھی یہ کلچر بھی اس طرح کا ہے کہ جب آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, ویسے اوورال بھی ہوتا ہے ہر جگہ کے اوپر کہ جب آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. تو آج کا یہ پروگرام خاصا کامیاب رہا ہے, اور اس میں گفتگو بھی اہم رہی ہے. سہیل آفریدی نے بڑی شارٹ تقریر کی لیکن بڑی سخت تقریر کی, اور وہ لوگوں کو کے جذبات ابھار رہے ہیں, خون گرما رہے ہیں, اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کال جیسی آئے گی تو ہم نے نکلنا ہے. تو اب یہ کال کب آئے گی, کب نکلیں گے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور اب کل کا ایونٹ جو ہے وہ بہت اہم ہونے والا ہے. کل کا ایونٹ اس لیے اہم ہے کہ یہ قبائلی علاقوں کے لوگ کل اکٹھے ہو رہے ہیں,
اور ابھی تک جو ہماری اطلاع ہے، جو ہمارے وہاں پہ دوست ہیں جو وہاں پہ جرنلسٹ ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی ہے جو مقامی، ان میں سے کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی تاریخی ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پہلی بار قبائلی علاقوں کا کوئی نوجوان، ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا، مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا نوجوان وزیر اعلیٰ بنا ہے، اور ایک ایسے کروشل ٹائم کے اوپر بنا ہے جب قبائلی علاقے کے لوگ پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ امن آئے، آپریشنز رکیں، تو اب اختیار آ گیا ہے ایک کے پی کے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے نوجوان کے پاس کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس لیے کل تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال جی کل جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویسے اوور آل جو آج کے ہمارے کیونکہ دوست اس وقت ایک گاڑی میں اور اسد اللہ خان صاحب ہیں، اور آگے جو ہمارے ساتھ گاڑی ہے اس میں رضوان گلزئی صاحب کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ ہیں، اور وسیم ملک صاحب اور ذیشان نور صاحب ہیں، اور جو گاڑی ہمیں فالو کر رہی ہے اس گاڑی میں اسد چودھری صاحب اور فیضان اشرف صاحب ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں گے کہ پشاور جا کے اور بات کریں آج کے دن کے اوپر اور آج کی تقریر کے اوپر، اور اس کے اوپر کیا ری ایکشن آتا ہے، اس کے اوپر کس طرح کی بات چیت ہوتی ہے، تو اس پہ پشاور جا کے بات کریں گے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔